جناب مامون رقی کہ جو امام کے اصحاب میں سے تھے قریب، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا امام کے پاس اور خراسان سے آئے جناب سہل بن حسن خراسانی کے جو امام کے چاہنے والوں اصحاب میں سے تھے، لیکن ظاہر اس میں بھی درجات ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ کیوں نہیں قیام فرماتے؟ اب زمانہ کون سا چل رہا ہے؟ یا بنو امیہ کا چل رہا ہے یا بنو عباس کا چل رہا ہے، کہ آپ قیام کیوں نہیں فرماتے؟ اور 1,00,000 افراد اس وقت تیار ہیں آپ کے ساتھ تلوار کھینچنے کے لیے، اور 1,00,000 تلواریں ہیں چمکتی ہوئی برا۔ تو امام نے اپنے خادم سے ارشاد فرمایا کہ ذرا تندور جو ہے اس کو روشن کر دو۔ جب تندور روشن ہو گیا، اور روایت میں یہ ہے کہ اس کے جو حصے تھے وہ باہر کے آگ کی وجہ سے سفید ہو گئے، یعنی اتنے گرم ہو گئے کیونکہ مٹی بھی جل جل کے وہ ارد گرد کے سب سفید ہو گئے، باہر نکل رہے تھے اس کے۔ امام نے فرمایا کہ اندر جا سکتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ جی۔ گھبرا کے اس نے کہا کہ نہیں۔ میں نے کہا صحیح ہے، ٹھیک ہو، بیٹھو۔ اتنے میں امام کے صحابی آئے جناب ہارون مکی رضوان اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ اس عالم میں آئے تھے کہ امام کے دیدار کے لیے آئے، اور لمبے سفر سے آئے تھے، اور اس سفر میں بیچارے کے جوتے بھی ٹوٹ گئے، اور جوتوں کو انہوں نے ہاتھ میں اٹھایا ہوا تھا۔ آتے انہوں نے امام کو سلام کیا، اور امام نے جواب دیا اور کہا کہ جا کے تندور میں بیٹھو۔ انہوں نے جوتے اپنے پھینکے، کہ اس سے آپ کو اقتصادی حالات بھی ان کے پتہ چل رہے تھے، کہ ایسے نہیں تھے کہ مثلا کئی جوتے لے کے چل، ایسے نہیں تھے کہ جوتا پرانا ہو گیا تو پھینک دیتے کہ میں کوفے جا کے نیا لے لوں، یعنی وہ پرانے جوتے ہاتھ میں تھے کہ نہیں کو جوڑنا ہے۔ تو امام نے کہا کہ اندر جا کے بیٹھو، اور وہ فوراً چلے گئے۔ اب ظاہر ہے کہ بالکل محفل بدل سی گئی، اور کچھ دیر کے بعد جب کافی سہل بن حسن خراسانی کے لیے ظاہر ایک مشکل مرحلہ تھا کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، بات کرنے میں مشکل ہو رہی ہوگی، گھبرا رہے ہوں گے، لب و لہجہ بدل گیا ہوگا، کبھی کبھی ادھر ادھر دیکھ رہے ہوں گے، بالآخر ایک عجیب سی پریشانی کی کیفیت جب کافی دیر گزر گئی تو امام نے کہا جا کے دیکھو کیا حال ہے ذرا ان کا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب جا کے دیکھا تو وہ آگ پر پیر رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے اور بالکل اطمینان سے تھے، اور آگ انہیں نہیں جلا رہی تھی۔ امام نے فرمایا کہ باہر آ جاؤ۔ وہ باہر آئے، اور پھر سہل بن حسن خراسانی سے سوال کیا کہ ایسے کتنے ہیں ان 1,00,000 میں؟ اب ظاہر ہے کہ جو پیغام دینے آئے ہیں وہی ایسے نہیں ہیں، وہ تو ویسے ہی کلیئر ہو گیا۔ باقی 1,00,000 میں سے انہوں نے فرمایا امام نے کہ ایسے کتنے ان میں؟ کہا کہ ان میں ایک بھی نہیں۔ انہوں نے کہا اگر 5 ایسے ہو جائیں تو ہم قیام کریں گے۔ صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ جب یہیں سے پتہ چلا کہ امام کا حکم کہ خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اطاعت کی، اور ہماری زندگی میں اللہ دعا ہے کہ امام کا ظہور ہو جائے، اور امام زمان علیہ السلام کا جو حکم ہو اس پر عمل کریں، اور ایسا یقین ہو جائے کہ جس چیز کے لیے امام حکم فرمائیں اس کو انسان فوراً انجام دے دے۔ اس دعا کی قبولیت کے لیے بر محمد والے محمد صلوات، اور ساتھ ہی اس دعا کی قبولیت کے لیے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے دشمنوں پہ لعنت۔ اور یہاں سے پتہ چلا کہ امام جب حکم فرمائیں تو کس طرح سے واجب ہے، اور کس طرح سے حالات بھی بدل جائیں۔ حالات بدلنے سے کیا مراد ہے؟ یہاں تو آگ بدل گئی، یعنی اگر امام فرما رہے ہیں ایسا کرو تو ممکن ہے بظاہر مشکل، لیکن وہی چیز فیور میں، اور حالات بدلتے چلے جائیں۔ اور یہیں سے اندازہ ہوا کہ امام کے پاس ولایت ہے، کہ اگر امام نے فرمایا بیٹھو، ساتھ ہی ان کے ذہن میں یعنی بیٹھو تو اطمینان سے بیٹھو گے۔ یہ جو انہوں نے تصور فرمایا، اور ساتھ میں امر فرمایا، اور ساتھ میں یہ نہیں فرمایا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جاؤ، فقط یہی فرمانا کہ بیٹھو، اور بیٹھنے میں امام کا ارادہ یہ تھا کہ صحیح و سالم بیٹھ۔ صحیح و سالم بیٹھنے کا نتیجہ یہ تھا کہ آگ نہ جلائے۔ تو یہ سب کچھ ہوتا چلا گیا۔ اب اگر اس سے زیادہ کی بھی ضرورت ہوتی تو وہ ہوتا چلا جاتا۔ صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ تو یہ جو ہم نے ذکر کیا کہ امام کے گھر میں تیسری دفعہ آ گیا، اہل بیت کی تیسری آگ ہے جو امام کے گھر میں لگی۔ اجرکم اللہ۔ ایک وقت آیا کہ امام کے گھر کو جلا دیا گیا، ہر طرف سے گھر کو جلا دیا۔ ایک وقت آیا کہ آگ کو بجھایا گیا، اور جلتی ہوئی آگ سے تمام امام کے گھر والے صحیح و سالم نکل آئے، کوئی بھی نہ جلا اور نہ کسی کی جان گئی۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب امام اس آگ سے نکل رہے تھے اور اس واقعے کے بعد گریہ فرما، اب گریہ جو فرما رہے تھے، کسی نے سوال کیا کہ مولا آپ گریہ کیوں فرما رہے ہیں؟ سبھی تو صحیح سالم نکل آئے۔ تو آپ تصور کریں کہ امام نے پھر ذکر کیا کہ میں موجود تھا، لیکن میرے گھر کی خواتین گریہ فرما رہی تھی۔ جب یہ میں نے منظر دیکھا کہ ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں اور اس طرح سے باہر نکل رہی ہیں گھر کی خواتین، تو میری نگاہوں میں جلتے ہوئے کربلا کے خیمے سامنے آ گئے، کہ کس طرح سے بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جا رہی تھیں، اور کس طرح سے جلتے ہوئے خیموں سے نکل رہی تھیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اور ممکن ہے کہ امام کی نگاہوں کے سامنے وہ دروازہ بھی آیا ہو کہ جس دروازے پہ کھڑے ہو کے رسول اللہ جناب سیدہ کو سلام کرتے تھے، اور جب تک جواب نہ آ جائے اس وقت تک گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے۔
اجرکم اللہ، امام دنیا سے آج جا رہے ہیں، امام کو زہر دے دیا گیا۔ وہ امام کے جب دنیا سے جب گھر سے جلتے ہوئے گھر سے نکل رہے تھے تو کبھی آنکھوں کے سامنے کربلا کے جلتے ہوئے خیمے تھے، تو کبھی جناب زینب اور جناب ام کلثوم کی گریوں کی ندائیں تھیں، تو کبھی امام زین العابدین علیہ السلام کی مظلومیت تھی، تو کبھی امام حسین علیہ السلام کا کٹا ہوا سر نو کے نیزہ پہ بلند تھا۔ تو آج جب امام دنیا سے جا رہے ہیں تو کون کون سے منظر امام کی نگاہوں کے سامنے ہوں گے؟ اجرکم اللہ۔ جناب حمیدہ خاتون فرماتی ہیں جناب ابو بصیر سے کہ اگر آپ ہوتے تو دیکھتے کہ جب میرے امام دنیا سے جا رہے تھے تو فرمایا لا تنالوا شفاعتنا من استخف بالصلاۃ، کہ جو نماز کو معمولی سمجھے گا اس تک ہماری شفاعت نہیں پہنچے گی۔ یہ امام کا آخری قول تھا، اجرکم اللہ۔ ہم مومن، ایک وقت آیا کہ امام کو زہر دلوایا منصور دوانقی نے، ایک وقت آیا کہ امام کے جسم میں زہر پھیل گیا، ایک وقت آیا کہ امام کو غشی آتی ہے، آنکھیں کھلتی ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کبھی امام جعفر صادق علیہ السلام کے سینے پہ اپنا سر رکھتے ہیں، کبھی امام کے لبوں پہ اپنے لب رکھتے ہیں، کبھی امام کے ماتھے کا پسینہ خشک کرتے ہیں، کبھی امام کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، کبھی اپنا سر امام کے سینے پہ رکھتے ہیں، کبھی چند قطرے پانی پلاتے ہوں گے۔ کبھی امام اپنی زوجہ کو دیکھتے ہوں گے تو اپنی بیٹیوں کو دیکھتے ہوں گے، تو امام کو وہ منظر یاد آتا ہوگا کہ ہائے ہائے میرے مولا حسین اس عالم میں دنیا سے رخصت ہوئے کہ تشنہ لب تھے، نہ فقط وہ بلکہ سکینہ اور علی اصغر بھی بھوکے اور پیاسے تھے۔ اور یہی منظر امام زین و امام موسیٰ کاظم کی نگاہوں میں آتا ہوگا کہ میں نے اپنے بابا کو چند قطرے پانی تو پلا دیے، میں نے اپنے بابا کا سر اپنی آغوش میں رکھ لیا، میں نے اپنے بابا کو اپنے سینے سے لگایا، میں نے اپنے بابا کے سینے پہ اپنا سر رکھا، لیکن ہائے میرے جد امام زین العابدین کہ جو اپنے بابا کو چند قطرے نہ پلا سکے۔ یا امام زین العابدین، آج آپ کے فرزند امام جعفر صادق علیہ السلام دنیا سے جا رہے ہیں۔ یا امام جعفر صادق، آپ بھی دنیا سے جانے والے ہیں، آپ کے جد امام حسین بھی دنیا سے جانے والے تھے، لیکن آپ کو کوئی خطرہ نہیں کہ میرے بعد میری بیٹیوں کی چادریں چھنیں گی، میری بیٹیوں پہ تماچے تازیانے پڑیں گے، لیکن آپ کا جد حسین اس عالم میں دنیا سے جا رہا ہے کہ انہیں خطرہ ہے کہ جیسے ہی میں دنیا سے جاؤں گا خیمے جلائے جائیں گے، بیویوں پہ تازیانے پڑیں گے، تماچے پڑیں گے، امام زین العابدین اس عالم میں اسیر ہوں گے کہ ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہوں گی، پاؤں میں بیڑیاں ہوں گی، گلے میں توق ہوگا۔ یہ جو منظر کے جو امام نے دیکھ کے گریہ فرمایا، بیویاں جلتے ہوئے خیمے سے نکلیں گی، واہ محمدہ واہ علیہ کی ندائیں بلند ہوں گی۔ دل یہ کہتا ہے کہ شاید یہی منظر امام کی زندہ آنکھوں کے سامنے ہو، اور یہی منظر دیکھتے دیکھتے دم نکل گیا ہو۔